اور جہاں تک بات ہے تعزیہ کی، تو بات اب صرف تعزیہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ میں نے خود اپنی انہی ذاتی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے علاقوں میں دیکھا ہے کہ تعزیہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجسمہ بھی بناتے ہیں اور ایک ہاتھ کی تصویر بھی لگاتے ہیں کہ یہ عباس علمبردار کا ہاتھ ہے، اور وہ ایک جو مجسمہ بناتے ہیں کہ یہ سیدنا حسین ہے، اور پھر لے جا کے ان کو یعنی پانی کے اندر بہا دیتے ہیں یا مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہم شرک کی طرف چلے گئے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، یہ مشرکین کا عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ بھی پانی میں بہا رہے تھے اور ہم اب پانی میں بہانے لگے، اور جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہ بات کہ یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دلیل دکھاؤ، آپ مجھے دلیل دکھائیں کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ لعن اللہ المصورین، اللہ تعالیٰ مجسمہ بنانے والوں پر لعنت بھیجتا ہے؟ آپ مجسمہ بنا کے یہ لعنت ہی تو لے رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے آپ نے تعزیہ بنایا اور پھر اس کے اندر منافست ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کہ ہمارا تعزیہ، ہمارے محلے کا تعزیہ ان کے محلے کے تعزیے سے زیادہ بلند تھا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ آپ نے اللہ کے یہاں بلند درجہ پا لیا، جنت میں آپ کا گھر اعلیٰ جگہ پہ بن گیا، نعوذ باللہ۔ اس سے تو آپ کے لیے جنت میں جو گھر بنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تعزیے کو ناجائز و حرام ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، اسے بدعت جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیے جانے والے کاموں کو خرافات، جہالت، حرام، ناجائز و گمراہی کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں براق دلدل کے مجسمے بناتے ہیں، پنجے نکالتے ہیں۔ یہ لعنتیوں والے کام تو ہیں، گناہگاروں والے کام تو ہیں، لیکن ان بدعتیوں پہ اتنا ہی حکم لگے گا جتنا شریعت نے الاؤ کیا ہے۔ اپنی مرضی سے شریعت کی باؤنڈری کو کراس کر کے حکم لگانے کی اجازت نہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی بندے نے چوری کی تو شریعت کہتی ہے اس نے گناہ کیا، حرام کیا، اسے سزا دو، لیکن سزا ملے گی ہاتھ کاٹنے کی، نہ کہ گردن کاٹنے کی۔ یعنی جیسا جرم ویسا حکم، یہ نہیں کہ شریعت اسے حرام کہے اور آپ اسے شرک بولیں۔ بے شک تعزیہ داری میں بہت سے کام مشرکین کی دیکھی دیکھا ایڈ کر لیے گئے ہیں، اصل حقیقت کو بگاڑ کے غیروں کی مشابہت کرنے لگے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی ان تعزیہ داروں کو شرک کرنے والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور مٹی میں دفنا دینا یا پانی میں بہا دینا کوئی شرک نہیں، ہاں مال کی بربادی ضرور ہے۔ کیا مشرکین اس وجہ سے مشرک کہلاتے ہیں کہ وہ اپنی مورتیوں کو پانی میں بہاتے ہیں، یا پھر انہیں مشرک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان مورتیوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، وہ ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ اور یہ تعزیہ دار مسلمان بہت سے گمراہی کے کام اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن یہ تعزیہ دار اس تعزیے کو، اس علم کو، اس براق کو، دلدل کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، اسے اپنا خدا نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، انہیں عبادت کے لائق نہیں مانتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، اور الوہیت دو چیزیں ہیں، پہلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور دوسرا اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا کہ اس کا وجود واجب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے شرک ہوتا ہے۔ اب شرک کی یہ دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی تعزیہ داروں میں نہیں پائی جاتی، نہ تو وہ تعزیہ کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، نہ ہی وہ تعزیہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اسی طرح کے لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے ہر بات میں شرک نکالنے کی، اور مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی اور مشرک بنانے کی، کہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ جس چیز کو میں شرک بول رہا ہوں وہ واقعی میں شرک ہے یا نہیں۔ مسلمانوں کو اتنا ڈرا دیا ہے شرک شرک بول کے کہ اب لوگوں کو ہر بات میں ہی شرک دکھنے لگتا ہے۔